کارپوریٹ کرپشن کے بارے میں سوچیں تو یہ صرف اتنا نہیں کہ کسی نے کیش دراز سے پیسے نکال لیے. نہیں، یہ اس سے کہیں زیادہ گہری چیز ہے. یہ ایک چھپی ہوئی بیماری کی طرح ہے جو اندر ہی اندر پھیلتی ہے اور اس اعتماد کو کھا جاتی ہے جس پر پورا کاروبار کھڑا ہوتا ہے. یہ ایک بہت اہم سوال ہے اور آج ہم اسی کا جواب تلاش کریں گے، کیونکہ کارپوریٹ دنیا میں سب سے بڑی تباہی وہ نہیں مچاتا جو دروازہ توڑ کر اندر آتا ہے، بلکہ وہ جو خاموشی سے ہاتھ ملا لیتا ہے. تو آئیے اس کی ساخت کو سمجھتے ہیں. سب سے پہلی بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ کرپشن کبھی اکیلے نہیں ہوتی، یہ ہمیشہ ایک ٹیم گیم ہوتا ہے. اس کو ایسے سمجھیں جیسے کسی قلعے پر حملہ کرنا ہو. آپ کو ایک شخص قلعے کے اندر چاہیے جو دروازہ کھولے اور ایک باہر جو اندر آنے کے لیے تیار کھڑا ہو. جب یہ دونوں مل جاتے ہیں تو کمپنی کی سیکیورٹی ختم ہو جاتی ہے. یہی خفیہ شراکت داری، یہی ملی بھگت ہر کرپشن سکیم کی بنیاد ہے. اب یہ سب سننے میں بڑا پیچیدہ لگ سکتا ہے نا؟ لیکن خوش قسمتی سے فراڈ سے لڑنے والے ماہرین نے ہمارے لیے ایک نقشہ تیار کیا ہے. اسے کہتے ہیں ACFE فراڈ ٹری. یہ فراڈ کو 3 بڑی شاخوں میں تقسیم کرتا ہے، لیکن آج ہم اس کی سب سے خطرناک شاخ یعنی کرپشن کی گہرائی میں اتریں گے. چلیں سب سے مشہور قسم سے شروع کرتے ہیں، رشوت. بہت سیدھی سی بات ہے، جب اثر و رسوخ کو پیسوں سے خریدا جائے. اور سنیں، یہ ہمیشہ نوٹوں سے بھرا لفافہ نہیں ہوتا. یہ کسی بڑے میچ کے ٹکٹس، ایک مہنگی چھٹی یا کسی رشتہ دار کے لیے نوکری بھی ہو سکتی ہے. اگر مقصد کسی فیصلے کو بدلنا ہے تو سمجھ جائیں یہ رشوت ہے. رشوت عام طور پر 2 شکلوں میں نظر آتی ہے. ایک ہے کک بیکس، جہاں کوئی سپلائر ملازم کو کاروبار دلوانے کے بدلے میں بل کا کچھ حصہ چپکے سے واپس دے دیتا ہے. اور دوسری ہے بڈ ریگنگ، جہاں کوئی اندر کا آدمی کسی دوست کو خفیہ معلومات دے کر یہ یقینی بناتا ہے کہ ٹھیکہ اسی کو ملے. ذرا تصور کریں، ایک مینیجر ایک انوائس منظور کرتا ہے جسے وہ جانتا ہے کہ 20% مہنگی ہے. کیوں؟ کیونکہ بعد میں وہ سپلائر اس اضافی رقم کا ایک حصہ خاموشی سے اس کے ذاتی اکاؤنٹ میں ڈال دیتا ہے. کمپنی کا نقصان، مینیجر کا فائدہ. یہ ہے ایک کلاسک کک بیک. لیکن آپ جانتے ہیں، کرپشن ہمیشہ براہ راست پیسوں کا لین دین نہیں ہوتی. کبھی کبھی یہ بہت چالاکی سے کی جاتی ہے، اور یہ ہمیں لے آتا ہے مفادات کے ٹکراؤ پر. یہاں مسئلہ پیسوں کا لفافہ نہیں، بلکہ ایک چھپا ہوا ذاتی ایجنڈا ہے. یہاں سب سے اہم لفظ ہے غیر اعلانیہ. دیکھیں، مسئلہ یہ نہیں کہ آپ کا کوئی سائیڈ بزنس ہے. مسئلہ تب شروع ہوتا ہے جب آپ اسے اپنے ادارے سے چھپاتے ہیں اور پھر ایسے فیصلے کرنے لگتے ہیں جو آپ کی کمپنی کو نہیں بلکہ آپ کے ذاتی کاروبار کو فائدہ پہنچائیں. اب آپ کی وفاداری تقسیم ہو چکی ہے. تو سیدھا سا فرق یہ ہے، رشوت میں کوئی آپ کو اپنے حق میں فیصلہ کرنے کے لیے دھکا دے رہا ہے، جبکہ مفادات کے ٹکراؤ میں آپ کا اپنا راز آپ کو اپنے حق میں فیصلہ کرنے کے لیے کھینچ رہا ہے. ایک طرف دھکا ہے، دوسری طرف کھینچاؤ. اس کی ایک بہترین مثال ایک مینیجر ایک بڑا ٹھیکہ ایک ایسی کمپنی کو دیتا ہے جو خفیہ طور پر اس کی بیوی کی ملکیت ہے اور وہ اس بارے میں کسی کو نہیں بتاتا. دیکھا، یہاں کوئی رشوت نہیں دی گئی، لیکن وہ اپنی کمپنی کا پیسہ اپنے ہی گھر کے بینک اکاؤنٹ میں منتقل کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اب آخری 2 اسکیموں کو دیکھتے ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ یہ کیسے ایک ہی سکے کے 2 رخ ہیں. ہم بات کر رہے ہیں غیر قانونی تحائف اور معاشی بھتہ خوری کی. یہ سب طاقت اور وقت کا کھیل ہے. غیر قانونی تحفہ بنیادی طور پر ایک ایسی رشوت ہے جو کام ہونے کے بعد دی جائے. یہ فیصلہ کروانے کے لیے پہلے نہیں دی جاتی، بلکہ بعد میں انعام کے طور پر دی جاتی ہے. یہ ایک سادہ شکریہ کا تحفہ لگ سکتا ہے، لیکن یہ خطرناک ہے کیونکہ یہ ایک مثال قائم کرتا ہے. یہ ایک اشارہ ہے کہ اگلی بار بھی ایسا ہی کرنا، شاید پھر کوئی انعام مل جائے. اور دوسری طرف ہے معاشی بھتہ خوری. یہ رشوت کا بالکل الٹ ہے. یہاں کوئی پیشکش نہیں ہے، یہاں ایک مطالبہ ہے. یہ وہ ملازم ہے جو اپنی پوزیشن کا استعمال کرتے ہوئے کہتا ہے، تم مجھے پیسے دو گے ورنہ تمہیں یہ ٹھیکہ نہیں ملے گا. یہ سیدھی سادی بدماشی اور زبردستی ہے. تو اصل فرق وقت اور نیت کا ہے. غیر قانونی تحفہ اس کام کا انعام ہے جو ہو چکا ہے. بھتہ خوری کچھ کروانے کے لیے ایک دھمکی ہے. یہ شکریہ کہنے اور کسی کو یرغمال بنانے جیسا فرق ہے. تو ہم نے 4 مختلف اسکیموں کی بات کی، لیکن ان سب میں مشترک کیا ہے؟ وہ کون سی ماسٹر چابی ہے جو کرپشن کے ہر دروازے کو کھول دیتی ہے؟ اور وہ چابی یہ ہے:
ماہرین کے مطابق کرپشن کو پکڑنے کا اصل راز پیسوں کا پیچھا کرنا نہیں بلکہ رشتوں کا پیچھا کرنا ہے۔ جس لمحے آپ کو کسی ملازم اور کسی وینڈر کے درمیان کوئی خفیہ غیر اعلانیہ تعلق مل جاتا ہے، سمجھے آپ نے وہ دھاگا پکڑ لیا ہے جو پورے جال کو کھول سکتا ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ رشوت ہے، مفادات کا ٹکراؤ ہے یا بھتہ خوری، ان سب کی جڑ ایک خفیہ تعلق میں ہے۔ یہ تعلق ملازم کی وفاداری کو 2 حصوں میں بانٹ دیتا ہے۔ وہ اب صرف اپنی کمپنی کا وفادار نہیں رہا بلکہ اس خفیہ اتحاد کا بھی وفادار بن جاتا ہے۔ تو حقیقی دنیا میں اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ خطرے کی گھنٹیوں پر نظر رکھیں۔ کیا کوئی ملازم کسی سپلائر کے ساتھ کچھ زیادہ ہی دوستانہ ہے؟ یہ مفادات کے ٹکراؤ کا اشارہ ہو سکتا ہے۔ کیا 50,000 کی تنخواہ والا کوئی فراری چلا رہا ہے؟ یہ پیسہ کہیں سے تو آ رہا ہے۔ کیا ایک ہی شخص انوائس منظور بھی کرتا ہے اور ادائیگی بھی؟ یہ تو چوری کے لیے کھلی دعوت ہے۔ ان میں سے ہر ایک چیز ایک ممکنہ خطرے کی علامت ہے۔ تو آئیے جلدی سے کرپشن کے ان 4 چہروں کا خلاصہ کرتے ہیں۔ رشوت کہتی ہے میں تمہیں ادائیگی کروں گا، مفادات کا ٹکراؤ سرگوشی کرتا ہے میں خود کو ادائیگی کروں گا، غیر قانونی تحفہ کہتا ہے ادائیگی کے لیے شکریہ، اور بھتہ خوری مطالبہ کرتی ہے تم مجھے ادائیگی کرو گے۔ اور یہ سب اتنا اہم کیوں ہے؟ کیونکہ یہ صرف کوئی کتابی باتیں نہیں ہیں۔ ACFE کے مطابق کرپشن کے ایک اوسط کیس سے کمپنی کو $2.5 لاکھ کا ناقابل یقین نقصان ہوتا ہے۔ بہت سے کاروباروں کے لیے یہ زندہ رہنے اور ڈوب جانے کے درمیان کا فرق ہے۔ آخر میں بات یہاں آ کر ختم ہوتی ہے۔ کرپشن کی ہر شکل اعتماد کو توڑنے پر مبنی ہے۔ یہ ایک خفیہ رشتے کے ذریعے ممکن ہوتی ہے جو ایک اندرونی اور ایک بیرونی شخص کو فائدہ پہنچاتا ہے، اور اس کی قیمت ہمیشہ کمپنی کو چکانی پڑتی ہے۔ اور میں اس بات کو ایک آخری سوال پر ختم کروں گا۔ کسی بھی ادارے کے لیے کس چیز کی نگرانی کرنا زیادہ مشکل ہے؟ وہ اصول جو ایک کتابچے میں لکھے ہیں، یا وہ غیر کہی اندیکھی وفاداریاں جو لوگوں کے درمیان موجود ہیں؟ کیونکہ کرپشن کا اصل کھیل انہی اندھیروں میں کھیلا جاتا ہے۔